السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے میڈین امپائر کے بارے میں، کب ان کا عروج ہوا، کب ان کا زوال ہوا۔ جو اولڈ پرشین میں مادہ اور گریک میں میرس کے نام سے مشہور تھے، وہ لوگ تھے جو آج کے ایران کے مغرب اور شمالی مغرب حصوں میں رہتے تھے۔ ان کا وقت 6 اور 7ویں صدیوں میں تھا اور وہ ایک پہلی ایرانی نیشنل سویلائزیشن کے طور پہ اہم تھے۔ مڈیز کے وقت میں مڈل امپائر جیسے کہ ان کا سلطنت مشہور ہے، ایک اہم دور تھا جو قدیم نیس میں تھا۔ اس دور میں پرانے امپائر جیسے کہ اسیرینز اور بیبلونینز کے بعد نئی قوت اور سلطنتیں پیدا ہوئی تھی۔ میڈیس پہلے انڈو یورپین قبیلوں کی ایک جماعت جو آہستہ آہستہ ایک بہتر طرح سے ترتیب اور اظہار میں آئی۔ میڈین امپائر کے ابھار کو اکثر ڈیوسس کے نام سے جوڑا جاتا ہے، جو کہ 728 BCE کے قریب پہلا میڈین بادشاہ بنے تھے۔ ڈیوسس نے قوت کی ترکیب میں مددگار کردار ادا کیا۔ سائکزسی جیسے باقی حکمرانوں کے زیر کردار میڈین امپائر نے فوجی فتوحات کے ذریعے اپنی سلطنت کو بڑھا دیا۔ یہ اضافہ آج کے ایران اور مغربی اناطولیہ کے حصوں کو شامل کرتا تھا اور میڈیز کو ایک قومی قوت کے طور پہ مقبول کر دیا۔ ان کی پوری کامیابیوں کے نتائج میں میڈیز نے قریبی ایسٹ نے بڑی زمینی سرحد بنا دی۔ میڈین تاریخ کے ایک اہم حصے میں ان کا کردار تھا کہ انہوں نے نیو ایسیرین امپائر کے زوال میں مدد کی۔ بیبلونینز کے ساتھ مل کر میڈیز نے ایزیرین دارالحکومت نینیوا کی تباہ کاری میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ واقعہ تھا جو کبھی طاقتور ایزیرین امپائر کے زوال کو اشارہ کیا اور نیئر ایسٹ کے سیاسی ماحول کو بدل دیا۔ میڈیز نے پرشینز کے ساتھ اہم اتحاد قائم کیا۔ یہ اتحاد میڈین بادشاہ ایسٹیجس کی بیٹی پرشین قبیلے کے سردار سائرس دی گریٹ کے درمیان ایک شادی کے ذریعے مضبوطی حاصل کیا۔ اکیمینیڈ امپائر کی بنیاد رکھی۔ اس کے پہلے بادشاہ سائرس دی گریٹ تھے۔ اکیمینیڈ امپائر وقت کے عظیم سلطنتوں میں سے تھی جو قدیم میسوپوٹیمیا، ایشیا مائنر اور مصر جیسے بڑے حصوں پہ قبضہ کیا۔ حالانکہ میڈین امپائر کچھ عرصے تک مختصر رہتی، لیکن اس کی تاریخی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میڈیز نے قریب نیئر ایسٹرن امپائرز کے زوال سے پرشین اکیمینیڈ امپائر کے ابھار تک سیاسی تبدیلی میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کا اتحاد پرشینز کے ساتھ، سائرس دی گریٹ کے ساتھ، اس مضبوط سلطنت کے ابھار کے راستے کو تیار کرنے میں شامل تھا جو تاریخ میں ادبی باب جانا گیا۔ میڈیز کی اپنی زبان میڈین تھی جو شمال مغرب ایرانین زبانوں کی قبیل تھی۔ ان کا کلچر، مذہبی عقیدتیں ہسٹورینز کے لیے ایک اہم مواد تھے۔ کہا جاتا ہے کہ قدیم ایرانی مذہب میں شاید میڈیم کے نام سے تھا۔ اسی وجہ سے کچھ اسکالرز کے خیال میں میڈیز مترازم عمل کرتے تھے اور مترا کو ان کا اعلیٰ دیوتا تسلیم کرتے تھے۔ 550 BCE میں میڈین امپائر سائرس دی گریٹ فارس کے بادشاہ کے زیر قبضہ آ گیا جب انہوں نے میڈین امپائر کو فتح کیا۔ میڈین امپائر کے دارالحکومت میں بتانا، جو کہ آج کے ہمدان ایران میں ہے۔ آج کے دور میں جہاں پہلے میڈیز کی حکومت تھی، وہاں آذربائیجان، ایرانی کردستان اور مغربی تبارستان کے حصے شامل ہیں۔ میڈیز کچھ قبیلوں میں تقسیم ہوئے تھے، جن میں پہلا قبیلہ بوسائی تھا۔ دوسرے مشہور میڈین قبیلے ارزانتی، بودھی اور مگی شامل ہیں۔ یہ قبیلے میڈین امپائر کی حکومت اور انتظام میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔ میڈین امپائر کے سرداروں میں ڈیوسس، سائکزس اور ایسٹیجس جیسے حکمران شامل تھے جو اپنی تاریخ کو مل کر ترتیب دیتے تھے۔ آخری الفاظ میں، میڈیز ایک قدیم ایرانی قوم تھی جنہوں نے اپنی حکومت کے عرصے سے زیادہ بادشاہت کی۔ ان کا عروج وسیلے اور قریبی نیئر ایسٹ کی تبدیلی میں پرشین اکیمینیڈ امپائر کے ابھار کے راستے کو تیار کرتا ہے۔ میڈین امپائر شاید تاریخ میں بھیگ گئی ہو، لیکن اس کا اثر ایک قدیم نیئر ایسٹ کی داستان کے برابر مرحلے میں زندہ ہے۔ یہ تھی میڈین امپائر کی کہانی۔ اسی طرح کی اور دلچسپ کہانیاں لے کے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔